بہت اہمیت ہوتی ہے، غیرت، ایمان اور عقل، لیکن یقین کیجئے پاکستانی قوم یعنی آپ ان تینوں چیزوں سے خالی ہیں۔ آج میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی بلکہ آپ لوگوں کو حقیقت دکھاؤں گی، آپ لوگوں کو آئینہ دکھاؤں گی کہ آپ لوگ وہ قوم ہیں جن کے انتہائی سنگین کن حالات میں جب آپ کی شہرت کاٹی جا رہی تھی تب بھی پاکستان یوٹیوب پہ ٹرینڈنگ میں گانے اور ڈرامے تھے۔ کیا غزوہ ہند کے پیچھے کوئی اس قوم کے لیے کی گئی تھی جس قوم کی 80% آبادی حرام کھاتی اور کماتی ہے، جن کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے، جس قوم کی 90% آبادی جھوٹ بولتی ہے، گاہک کو چیز کی خامیاں بتائے بغیر بیچ دیتی ہے اور اسے عقل مندی سمجھتے ہیں۔ اس قوم کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچتی ہیں اور اس قوم کے شاہین انہیں بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں۔ یہی بیٹیاں اور بیٹے جب والدین بنیں گے تو سوائے ناچنے والوں کے کیا پیدا کریں گے؟ مائیں کیا تربیت کریں گی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ برے ہندو اور یہودی نہیں، برے آپ ہیں، آپ پاکستانی برے ہیں۔ آپ لوگ وہ قوم ہیں جو ویسے تو سارا سال امام الحسین کے مقدس نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب واقعی میں کشمیر میدان کربلا بنے گا وہی لوگ کوفہ والے بن جائیں گے جنہوں نے امام الحسین سے کہا تھا کہ آپ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب وقت آیا کوئی اپنے گھر سے نہیں لکھتا۔ پھر یہ لوگ طالبان کی مثالیں دیتے ہیں کہ طالبان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے، مگر اللہ نے انہیں فتح دی۔ مجھے حیرت ہے یہ اس منہ سے طالبان کی باتیں کرتے ہیں۔ طالبان کو اللہ نے فتح دی تو ان کی غیرت، ان کا ایمان، ان کا توکل، ان کی جدوجہد، ان کی جہاد، ان کی قربانیوں کی بنا پر نہ تو ان کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچتی تھی، نہ ان کے بیٹے گیم آف تھرونز گانوں اور فلموں کے شدائی تھی، اور ہاں وہ نماز قضا نہیں کرتے تھے۔ کشمیری تو بیوقوف ہیں جنہوں نے اس قوم سے ساری امیدیں لگا رکھی ہیں، جس قوم کے نوجوان مجاہد بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، لیکن صرف فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ، بلکہ لوگ نوجوانوں اور اس یوتھ کو بہت سراہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نوجوان پاکستان کا ایسڈ ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ نوجوان لعنت ہے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً تمام یونیورسٹیز فحاشی، فحش گوئی، غلاظت، نشہ اور اس معشوقی کا اڈا بنی ہوئی ہیں۔ ان نوجوانوں نے اسلام کا مذاق بنا دیا ہے، انہی نوجوانوں نے ماڈرنزم کے نام پر فحاشی کو رواج دیا۔ اسلام اور تہذیب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نہ یونیورسٹیز میں ہے نہ کالجز میں ہے۔ آج کل کی لڑکیاں بوائے فرینڈ بنانے اور لڑکے گرل فرینڈ بنانے کو فخر سمجھتے ہیں۔ انہی نوجوانوں میں چرس اور سگریٹ ایک فیشن بن چکا ہے۔ انہی نوجوانوں میں چرس اور سگریٹ ایک فیشن بن چکا ہے۔ ہالی ووڈ کے گانے اور خصوصی طور پر نیٹ فلیکس آج فیشن پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے، اور فتنے صرف شہری علاقوں میں ہی نہیں ہوتے بلکہ دیہات میں اکثر مساجد خالی پڑی ہوتی ہے، بامشکل کسی ایک مسجد میں ایک نمازی ہوتا ہے، اور جھوٹ، شریکے بازی، بدلہ اور فساد جتنا دیہات میں ہوتا ہے اتنا شہروں میں بھی نہیں ہوتا۔ اکثر کالجز اور یونیورسٹی کے اساتذہ 5 کس پہ جھکتے لگاتے ہیں اور بجائے بچوں کو تعلیم دینے کے خود بدخلا کی مثال بنے ہوتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، اور ایسا کیوں نہ ہو جب اساتذہ 45 منٹ پڑھانے کے پیسے لے لیتا ہے تو باقی ٹائم یا موبائل پر گزارتا ہے یا مذاق کرنے میں گزارتا ہے۔ جب اساتذہ تک کے پیٹ میں حرام کی کمائی ہوگی تو وہ کیا اخلاق سکھائیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر ہم جنس پرستی، لوٹے بازی سے بنے ہوئے مذاق اس قدر عام ہو چکے ہیں، اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چلنے والے بلاول بھٹو اور شیخ رشید کی نیوز اس قدر عام ہو چکی ہے جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیسے یہ کوئی خلاف اسلام، خلاف تہذیب کی کوئی بات ہی نہیں۔ یہ فتنہ مذاق میں اس قدر عام ہو چکا ہے اب تو کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن یقین کیجئے اصل غدار آپ ہیں۔ علامہ محمد اقبال، قائد اعظم اور 50 لاکھ شہداؤں کے لہو سے غداری کی ہے آپ نے، پاکستان سے غداری کی ہے آپ نے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے غداری کی ہے آپ نے۔ غزوہ احد میں جب صحابہ نے حضور کی چھوٹی سی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی شکست دی، بہت بڑی شکست دی۔ اور آج کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی جنگ ہوئی تو آسمان سے فرشتے اتریں گے، قطار اندر قطار، پہلے اپنے اعمال اور اوقات کو
دیکھیں پھر بات کریں. آئین ممکن ہے کہ آپ کو اس تقریر سے کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ جس پیٹ میں حرام، زبان پر جھوٹ، کانوں میں گانے اور آنکھوں میں حق بھری ہو، ان دلوں پر حق کی بات اثر نہیں کرتی. میں نے کبھی بھی اتنی بدتمیزی اور سخت الفاظ میں بات نہیں کرنی تھی. میں مجبور ہوں صاف صاف الفاظ میں اپنی قوم کو ان کی حیثیت دکھانا چاہتی ہوں کہ بدنامی کی اصل غدار آپ ہے. ضلالت کو آپ لوگوں نے خریدا ہے. نہ تو آپ قرآن کے مومن ہیں اور نہ اقبال کے شہین. شکریہ.